وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے تعوذ اور تسمیہ آمین پڑھتے ثم ہیں۔ آمین۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الشیطان الرجيم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم اچھا جی، آج ہم سورۃ مجادلہ آیت نمبر 10 سے پڑھیں گے، لیکن ایک تھوڑی سی تصحیح کرنی ہے۔ اگر ویسے بھی پڑھیں گے تو ترجمہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو باب بن رہا ہے نا مفاعلہ کا، اس لحاظ سے ایک تصحیح ہے۔ اوپر آیا ہوا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، تو جب تم سرگوشی کرو یہ کہا تھا۔ یہاں کر لیں کہ جب تم آپس میں سرگوشی کرو، جب تم ایک دوسرے سے سرگوشی کرو، ٹھیک ہے جی، جی تو آپس میں لگا لیں۔ جی بالکل جی بالکل جی صحیح ٹھیک ہے جی۔ یہ جو الف درمیان میں آ رہا ہے نا جئی تم، تو اس وجہ سے وہ آ جاتا ہے کہ دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، ان کے درمیان سرگوشی۔ تو فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم، اب ہے تو اس جگہ پہ بھی آپس میں ہی، لیکن آپس میں پہلے کہہ دیا ہے تو یہاں پھر اس کی ضرورت شاید نہ پڑے، تو تم گناہ، سرکشی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ سرگوشی نہ کرو۔ فتناجوا بالبر والتقوی، تو تم نیکی اور تقوی کے ساتھ ایک دوسرے سے سرگوشی کرو۔ تو بات کہنی ہے تو اس کے اندر نیکی کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرنے کی بات ہوگی، تو وہ گناہ نہیں ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، تم اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ تصحیح ہوگی جی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ اچھا جی، اب ایسا ہے کہ ایک حدیث سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ کل بھی میں نے بتائی تھی آپ کو حدیث۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث ہے نجوہ کے بارے میں، کہ جو دو بندے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کریں، کوئی کان کے اندر بات کہیں، تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جو اس کو اخلاقی طور پر سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، کبھی بچوں کے کان کے اندر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے ویسے، اس لیے کہ بالبر والتقوی ہے تو ٹھیک، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سرگوشی کرو، تو کل میں نے کیا تھا کہ اذ کنتم ثلاثہ فلا یتناجا اثنان دون ثالث الا باذنہ، کہ جب تین لوگ ہوں اور دو ان میں سے ایک دوسرے سے سرگوشی کریں تو وہ نہ کریں اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ اس سے اجازت نہ لے لیں، یہ مسنون ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی اور 6290 ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک بندے کے دل کی کتنی قدر کرتا ہے، سوچ کی کتنی قدر کرتا ہے، ہیومن رائٹس کتنے ہیں، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین لوگ ہو، فلا یتناجا رجلان دون الآخر، اب آخر کون ہے؟ وہ تیسرا ہے، جی تو دو آپس میں سرگوشی نہ کریں دون الآخر، یہ بنے گا تیسرا، تیسرے کے علاوہ، ٹھیک ہے جی۔ جی حدیث آگے چلتی ہے، حتی تخالطوا بالناس، یہاں تک کہ تم لوگوں کے اندر خلط ملط نہ ہو جاؤ، یا دونوں
لوگوں کے اندر نہ چلے جاؤ. وہاں پھر یہ ہے کہ 3 لوگ نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے. وہ جو تیسرا آدمی ہے وہ کسی اور سے بات کر رہا ہوگا تو وہ مجمع ہوگا، تو اس میں 2 کر سکتے ہیں. اب کہا کہ کیوں تم یہ نہ کرو؟ کہا آجالی این یحزنہ، ممکن ہے کہ یہ بات اس کو غم میں نہ ڈال دے، اس تیسرے آدمی کو. ٹھیک ہے جی. بالکل ٹھیک ہے سر. اب یہ بات ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اب یہ پوچھنا جو ہے یہ تو میرا خیال ہے بڑی ہمت کا کام ہے کہ اگر 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ نے کوئی ایسی بات کرنی ہو، تو اگر تو آپ حدیث پر عمل کریں گے کہ یار میں نے ذرا بات کرنی ہے، ہم ذرا بات کر لیں، تو ہاں جی ٹھیک ہے. وہ تیسرا آدمی حدیث کو سنے گا اور وہ اجازت دے گا. اب اس کو اتنا غم نہیں ہوگا جتنا پہلے ہونا تھا، اس لیے کہ اس کو فوقیت نہیں دی، اس سے اجازت ہی نہیں لی. جب اجازت لے لیں گے تو پھر اجازت دینے والا اس کی فوقیت ہوگی نا. جی ہاں جی. ایک دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ ہے کہ بھئی جو سرگوشی کے علاوہ بات بہت مجبوری ہو تو پھر سرگوشی کی بات ہو سکتی ہے. پھر اور بتایا تھا کل کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر صدقہ کرنے کا کوئی حکم ہے وہ تو چھپا کے دینا ہے، نیکی کا کوئی کام ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی اصلاح والی بات ہے اور آپ نے سرگوشی ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے، تو یہ سورہ نساء کے بارے میں بتایا تھا. اچھا جی، آج جو ابھی آ رہی ہے چیز آیت نمبر 10، اس میں سے ایک لفظ ایسا ہے جس میں ہم ذرا دیکھیں گے کہ اس لفظ کے اوپر زبر آ جائے تو کیا معنی ہے، اور اگر پیش آ جائے تو کیا معنی ہے. تو زبان کا استعمال جو ہے وہ ذرا پتہ چل جائے گا. تیار ہیں جی؟ جی جی سر. اب جناب سنیں، انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے. شیطان سے ہے کہ اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کی طرف سے. طرف سے ہے. اب لیحزن، اب زے کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب لیحزن کا مطلب ہے تاکہ وہ شیطان غم میں ڈالے، غمگین کرے. کیا اچھا، میں نے بتایا لیحزن؟ تاکہ تاکہ وہ وہ غم شیطان میں مبتلا کرے، تاکہ ڈال دے. ہاں. اب اسی جگہ پہ میں بتا دیتا ہوں، یہ ہے کہ وہ بھی حاضنہ یحزن ہے لفظ، تو اس کا مطلب ہے تاکہ وہ خود غمگین نہ ہو. یہ دونوں کے اندر فرق ہے، ایک ہے غمگین کرنا، ایک ہے غمگین ہونا. بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی جی سمجھ آ رہی. یعنی کہ یا حزانو لفظ ہوگا تو زے کے اوپر زبر ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خود غمگین ہونا. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے یہاں آیا ہوا ہے یا حزونا، تو اس کا مطلب ہے غمگین کرنا. ہوگی جی چیز یہ؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا، یہ ہو گئی لغت کے حساب سے. تو ہم دوبارہ کرتے ہیں، انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، یعنی کہ شیطان کے عمل میں سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ شیطان ان لوگوں کو غمگین کرے، غم میں ڈالے، آمنو جو ایمان لائے. والائی آگے اب یہ جو تیسرا آدمی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا؟ جی یہ غم میں ڈالے تو ماضی ہو جائے گا سر، یہ جو یا آ گیا یا حزن تو یہ مضارع میں نہیں کریں گے ترجمہ؟ جی میں نے لام ہے نا، تاکہ لام کی وجہ سے لیحزون ہے، مضارع ہی آئے گا، لیکن وہ ڈالے وہ ماضی نہیں بنے گا. اچھا جی وہ حالت بن جائے گا تاکہ وہ، تو اب میں دوبارہ کروں، بے شک جی سر. سرگوشی
شیطان کی طرف سے ہے، جی تاکہ وہ شیطان ان لوگوں کو جو ایمان لائے غم میں ڈالے یا غمگین کرے۔ دونوں میں سے کون سا کرنا ہے؟ جی غمگین کر ٹھیک ہے، غمگین کرے۔ اچھا، غمگین کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو چیزیں آ جاتی ہے، ہاں جی، تو میں دوبارہ گزارش یہ کروں گا کہ اگر سوال کرنا ہے تو وہ جب ختم ہو جائے نا تو پھر اس کے بعد کریں، مائنڈ نہ کیجیے گا، تسلسل جو ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تیسرا آدمی جو ہے جس کو غم ہوا، دو آدمیوں سے ہو گئی غلطی، تیسرے آدمی کو غم بھی ہوا، کیوں جی؟ جی اچھا، اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہا ہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ، دور اس میں فاعل ہے، بدور یقینی طور پر وہ انہیں ضرر پہنچانے والا نہیں ہے، فلیسا تو نہیں ہے، بدورن اگر الگ سے پڑھیں گے دوارن ہوگا، تو یہاں ہے بدورہم، ان کو ضرر میں ڈالنے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا، شیئن کچھ بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ اب جی اللہ کا اذن ہو اور پھر غم آ جائے، کیوں جی؟ جی تو پھر اس کو مائنڈ کریں گے؟ نہیں بسم اللہ جی، پھر نہیں مائنڈ کریں گے۔ تو اللہ بڑی کا حکم ہے۔ خوبصورت چیزیں ہیں یہاں، اگر اس کو دیکھیں گے تو اتنی چیزیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کو غم کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا، خاص طور پر اگر وہ ایمان والا ہو۔ تو الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اب کیا ہے، بندے کو ذہن میں پڑ گیا ہے کہ ان دو بندوں نے بات کی ہے، ممکن ہے میرے خلاف ہی کی ہو، امکان ہو سکتا ہے نا۔ جی تو ویسے جس تناظر کے اندر آیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تھے، اور مدینہ کے اندر یہود بھی تھے، اور یہود کے اندر کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ نفاق کے ساتھ ایمان کا اظہار کیا جو منافق تھے، اور اس وقت یہ بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں کہ مسلمان جو تھے یہ تو مطلب اگر الفاظ مجھے اجازت دیں کہ ہجرت کر کے مطلب یہ بھاگ کے گئے تھے ایک جگہ سے، ایسے ہی ہے جی بھئی۔ اگر چیز ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مکہ کے اندر جگہ نہیں ملی، لوگوں نے دین کے اوپر چلنے نہیں دیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اوپر آزادی کے ساتھ لاگو کرنے کے لیے یہ لوگ گئے تھے۔ اگر ہم الفاظ کا استعمال کریں تو یہ لوگ تو ان سرداروں سے اور کفار سے ڈرے ہوئے تھے، اور اللہ نے حکم دیا کہ بھی تم یہاں سے چلے جاؤ، اور اللہ حکم مان کے مدینہ پہنچ گئے۔ اب وہاں جا کے بھی جو ایک ڈر تھا کہ بھئی جن لوگوں سے ہم بھاگ کے آئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں پیچھا کرنے کے لیے آ جائیں، اور انہوں نے پیچھا کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا سیدھا مدینہ میں، ایسے ہی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری سائڈ پر گئے اور غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر کے ساتھ وہاں پناہ لی، اور پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ نیچے سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے، ایسے ہی تھا۔ جی سر تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن پیچھے تھا، اور سب کو پتا تھا کہ بھی یہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو ہوتا ہی کیا تھا کہ وہ جو منافقین ہیں وہ ڈراتے تھے، جو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بھی اب ممکن ہے وہ آپ کو لینے کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ کچھ رشتہ دار مکہ میں تھے اور یہ لوگ مسلمان ہو کے یہاں آ گئے، وہ پکڑنے کے لیے آ گئے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ غزوہ بدر ہوا بھی اسی وجہ سے کہ ہم اب ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر دفاع کے اندر کیا ہے، ایسے ہی ہے، جی غزوہ بدر دفاع کے اندر آیا ہے، وہ خود حملہ نہیں کیا جیسے مکہ فتح ہوا ہے، وہ دفاع کے اندر تھا۔ تو لہذا یہ ساری صورتحال اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ سرگوشی جو ہے وہ ہر وقت یہ
اپنا کھٹک لگی رہتی تھی کہ کہیں کوئی خبر ایسی نہ ہو کہ بھی فلاں لشکر ہے وہ اوپر حملہ کرنے والا ہے. تو یہ ایک اس کا پیچھے سے آنکھوں سے باغ یا پس منظر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو تیسرا آدمی تھا خاص طور پر اس کو کہا کہ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور نہیں وہ شیطان ان کو ضرر پہنچانے والا کچھ بھی الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اب ایک نسخہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. کیوں جی؟ نسخہ بڑا زبردست ہے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. کیوں جی؟ جی جی ہاں یہ ہے، یہ مطلب اختیار بندے پر چھوڑ دیا ہے. توکل کرو گے تو اللہ کی طرف سے عبادت اور انعامات. تو تجویز یہ ہے کہ اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ یا توکل کرنا چاہیے. یہ ہے جناب. تو میرے ساتھ پڑھیں جی. انما النجوا، ترجمہ اتنا ہی. بے شک سرگوشی بے شک سرگوشی من الشیطان، شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے. لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ شیطان غمگین کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. تاکہ وہ شیطان، یہ جو ہے پہلا یہ شیطان کے لیے ہے، تاکہ وہ شیطان غمگین کرے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وہ دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان غم کے اندر ہی رہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، جی. اور وہ شیطان انہیں کچھ بھی ضرر نہیں پہنچانے والا ہے. جی، اور وہ شیطان ہم انہیں ضرر پہنچانے والا نہیں ہے، شیئا کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. وعلی اللہ، اور صرف اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. مومنوں کو بھروسہ کریں گے یا توکل کرنا ہے؟ بھروسہ کرنا چاہیے. نہیں، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اب جی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ اگر کسی آزمائش کے اندر ڈالے گا بھی تو وہ اس وجہ سے ڈالے گا کہ اس بندے کو آزمانا ہے، اللہ کی چاہت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا اس ضرر کو، آپ نے پڑھا ہوا ہے پہلے جو ہاروت اور ماروت کا پڑھا تھا، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، جی، جی ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جی. اور آگے کیا تھا؟ وما هم بضارین به، جی. آپ تو وہاں ہے ضارین، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے ان کو کچھ بھی. وہاں بھی لفظ ہے الا باذن اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ہاں، مگر اللہ کے اذن سے. تو یہاں بھی چیز ہے. جی پروفیسر صاحب ذرا جی آپ رہنمائی ابھی یہ فرمائیں. پوچھنا ہے کہ سر آپ نے بتایا تھا کہ لئیسا کے بعد با آ جائے تو وہ اس کا مفہوم جو ہے وہ تاکیدی ہوتا ہے، تو ہرگز نہیں لگائیں گے یہاں پہ؟ جی لگا لیں. ویسے کیونکہ یہاں پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ لام آ جائے یا انا آ جائے، جی، ما سے پہلے، لیکن با یہاں تاکید والا ہے، کہ تاکید والا ہے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، ترجمہ بالکل بن سکتا ہے جی کہ وہ شیطان انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا، پہنچا نہیں سکتا، نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ پہنچانے والا پہنچانے والا نہیں ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. جی پروفیسر صاحب.
इन्नमन नजवा, बेशक सरगोशी तो मिनश शैतान, शैतान की तरफ से है, लियहज़ुनल लज़ीना आमनू, ताकि गमगीन करे शैतान उन लोगों को कि जो ईमान लाए, वलैसा बिज़ारिहिम, और वो शैतान उन्हें हरगिज नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, शैआ कुछ भी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह ताला के इज़्न से, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और चाहिए कि मोमिन अल्लाह ही पर भरोसा करे। बिल्कुल जी, अल्लाह पर भरोसा है और अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, उसकी तौफीक के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब सूरत का नाम क्या है जी? अल मुजादिला। अल मुजादिला। माने क्या है? मुजादिला, झगड़ा झगड़ा। जी, झगड़ना। जी, झगड़ा। झगड़ना। जी, ये है या झगड़ा। अब ऊपर बताया कि नजवा से तो झगड़ा हो सकता है, ज़हन के अंदर कोई चीज आए। अब एक और चीज है कि जो हमारी मजलिसें हैं उसके अंदर मुमकिन है वो झगड़ा हो जाए। अब अल्लाह ताला एक और चीज बता रहा है, और अल्लाह ताला की बे बातें ये बताएं कि अल्लाह ने छोटी छोटी चीजें भी हमें लगती हैं छोटी चीजें, ये छोटी चीजें अजर के लिहाज से छोटी नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल। अगर हम इस वजह से करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस में बैठने का तरीका भी बताया है हमें, और हम आज सूरह मुजादला पढ़ रहे हैं, ये ज़हन में रख के करेंगे, तो मुझे बताइए आपका बैठना या नमाज पढ़ना दोनों अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो जाएंगे या नहीं होंगे? जी ऐसे ही बिल्कुल हो जाए। इबादत। अब जनाब पढ़िए, मैं पढ़ता हूं, पहले आप देखें। इसके अंदर जो लफ्ज आ रहे हैं वो है तफस्सहू। क्या लफ्ज आ रहा है यहाँ? जी, फस्साहा, फसाहा और फस्साहा मुबालगे का सीगा है। जी जी, यहाँ है यफसाह, तो वहां है फस्साहा। कहा है कि कुशादगी पैदा करना, कुशादगी पैदा करना। हाँ जी, कुशादा कर लिया करो। कुशादा एक तो है कुशादा हो जाना, एक है कुशादगी पैदा करना। तो हाँ जी, अभी आएगा तो फस्साहू यहाँ आ गया, और फस्साहू अमर का सीगा है। और आगे लफ्ज आ रहा है इदा की लन शुजू, उन शुजू, पहले वैसे पढ़ चुके हैं उन शुजू। उन शुजू का मतलब होता है खड़े हो जाओ। क्या है? खड़े हो जाओ। हाँ जी, खड़े हो जाओ। नीचे बैठे हुए हो, बैठ के खड़े हो जाओ। वैसे नुशूज क़यामत के दिन भी होना है। क्यों जी? जी नुशूज क़यामत के दिन भी होना है, और नींद के बाद जो उठते हैं वो भी नुशूज है। जी, तो नुशूज का मतलब होता है खड़े हो जाना। अब ये उमीर वक्त का, उस वक्त के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो समझ लें कि बैठे हुए हैं, और लोग जो हैं वो आके उनकी बातें सुन रहे हैं, उनसे तालीमात ले रहे हैं। ये उस वक्त की बात। आजकल की ये है कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर लोगों को इकट्ठे बैठना पड़े, तो वो आदाब क्या हैं वो इस आयत के अंदर हैं। तो आप पढ़ते हैं जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा कीला लकुम, माजी है, इज़ा आ गया है, मुजारे का मफहूम देगा जी। तो अब भी यहाँ यह जाता है कि बजाय जाए ही आएगा। इज़ा कीला लकुम, जब तुम्हें कहा जाता है, चलो ये करते हैं, क्या कहा जाता है इन्वर्टेड कॉमर्स में? तफस्सहू, कुशादगी पैदा करो। तफस्सहू का तर्जमा कुशादगी पैदा करो। जी, कुशादा हो जाओ तर्जमा नहीं है, कुशादगी पैदा करो। अब मैं सिर्फ इतना यहां से पूछूंगा कि कुशादगी कैसे पैदा हो सकती है? फासले कुछ में साथी होकर, बताएंगे? फासले में होकर बैठना है, थोड़ा पीछे पीछे होकर बैठना है। जी डॉक्टर दाऊद भाई। जी सर, यही है सर कि जरा मजलिस में खुल के बैठ जाओ।
मजलिस में कुशादगी पैदा करना। जी जी के नहीं, लिए कुशादगी जगह तो आप पैदा कर रहे हैं दूसरे के लिए, अपने दूसरों लिए के नहीं लिए कर रहे। जी के लिए जगह बनाना। चले, बिल्कुल ठीक है जी। कुशादगी पैदा करो, कुशादा हो जाओ नहीं। जी इसीलिए मैंने कहा तफस्सहू, कुशादगी पैदा करो। चलो, अब इसकी कुशादगी तब होगी भाइयों कि जब खुद आप थोड़ा सा सिमटेंगे तो बाकी जगह बनेगी। क्यों जी? हाँ जी, तब कुशादगी पैदा होगी। क्यों कुशादगी पैदा कर रहे हैं मजलिस में? ताकि उसके दूसरे लोग आके बैठे। जी, ताकि दूसरे लोग आए तो दूसरों के हुकूक ये हैं कि वो एक तो ऊपर से छलांग लगा के नहीं आएगा, दूसरा ये नहीं कहेगा ओ भाई तुम इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ। कहा कि जब बैठना है तो बैठो ही इस तरीके से कि वहां दूसरे के लिए कुशादगी हो। अपने लिए तो कुशादा हो गई ना, जितनी जगह है आपने समेट ली वो हो गई। लेकिन अगर आपने इधर भी उतनी जगह छोड़ दी है कि यहाँ बंदा बैठ सकता है, अगर नमाज पढ़ने के लिए गए हैं वहां, तो नमाज पढ़ने के बाद वो तो जब नमाज पढ़ेंगे तो तब तो एक लाइन के अंदर होंगे ना। क्यों जी? जी एक दूसरे के साथ होंगे। लेकिन नमाज के बाद जब जमात हो जाती है तो हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि लोग कुशादगी पैदा नहीं करते। वो जनाब लोग जगह नहीं देते, या कई दफा ऐसा होता है कि लोग लेट आते हैं तो पीछे लोग जो है वो उठ के खड़े होकर नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो अब जो इंतजार करने वाले हैं वो उनके लिए कुशादगी पैदा करेंगे, इंतजार करेंगे। एक और दूसरा क्या है कि अगर वो पिछले वाले हैं, लंबी सूरत पढ़नी है उसके बजाय छोटी सूरत पढ़ लें कि भाई अब मैं तो लेट आया हूँ, वक्त पे नहीं आया था, आगे लोगों ने नमाज पढ़ ली है और उन्होंने वापस जाना है, ये अमूमी तौर पर तकलीफ होती है आम तौर पर। क्यों जी? ऐसा है ना जी बिल्कुल। जी आप, लेकिन यह है कि शुरू में ही वो तकलीफ वाला ज़हन में आ गया। हालांकि उससे पहले यह है कि जब मस्जिद में जाना है तो बैठना है, वाज हो रहा है तो उस वक्त कैसे बैठना है? उस वक्त ये होगा कि आप दूसरे के साथ मिल के बैठें और साथ दूसरे के लिए जगह छोड़ दें। तो यह है कुशादगी पैदा करना। एक दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि जो उमीर मोहतरम हैं, उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे, वो भी कह सकते हैं फफसाहू। फफसाहू का मतलब है कुशादगी पैदा करो। जी, वो तो फस्साहू के ऊपर शाद है, उसके अंदर मुबालगा है। ये फफसाहू के अंदर फस्साहू नहीं आया, यहाँ है, यहाँ वो यह मुबालगा नहीं है, बस इतना है। कुशादगी पैदा करो। अब मैं दोबारा ऊपर चलता हूं। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम्हें कहा जाता है कि तुम मजालस में, फिल मजालिस है, तफस्साहू फिल मजालिस, मजलिसों में कुशादगी पैदा करो। अभी जुमला खत्म नहीं हुआ। फफसाहू, तो तुम कुशादगी पैदा करो। क्यों जी? तो तुम खुदा कुशादगी पैदा करो। करो। पहला अमर है, दूसरा यह है कि फफसाहू, तो तुम कुशादगी पैदा करो। अल्लाह क्या करेगा? यफसहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा। अब जनाब ये कुशादगी जो है ना, इसका ये नहीं कहा कि माल में कुशादगी जी, या कोई और चीज है उसके अंदर कुशादगी चाहिए आपको, प्यार मोहब्बत में वहां कुशादगी, फिर यह है कि मर जाओगे तो कब्र कुशादा। क्यों जी? और जब जन्नत मिलेगी तो एक कुशादा जन्नत चाहिए। सारे ही माने इसके अंदर डाल लें, इसलिए कि मांग तो किससे रहे हैं? अल्लाह ताला से। क्यों जी? और यह है यफसहिल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा। एक और फिर क्या है जी? वइज़ा की लाला, वइज़ा की लन शुजू, तर्जमा, और जब तुम्हें कहा जाए, ज्यादा बेहतर तर्जमा जो है ना, कहा जाए। क्यों जी? ज्यादा बेहतर यही है ना, जब कहा जाए। जी यस
ایسے ہی جی اور جب تمہیں کہا جائے، اب ویسے میں الگ سے پڑھ رہا ہوں، انشزو تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، فنشزو تو تم کھڑے ہو جاؤ، حکم مانو۔ یہ ہے جی امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ ہے واسمعوا واطیعوا۔ ترجمہ کیا ہے واسمعوا واطیعوا؟ سنو اور تو سنو اور تم اطاعت کرو۔ سنو اور اطاعت کرو۔ درمیان میں ہیلو حجت یہ والی چیز کہ میں کیوں اٹھوں، فلاں کیوں کروں، بھائیو یہ اطاعت کے اندر نہیں آتا۔ سمع و اطاعت کے اندر یہ ہے کہ اگر امیر محترم نے حکم دیا ہے انشزو کھڑے ہو جاؤ، تو آپ فوری طور پر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کے ذہن کے اندر کوئی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یار میری اس کے اندر بے عزتی ہو گئی ہے۔ یہ امیر کو پتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے، آج کل کے حالات میں امیر کو پتا ہے کہ وہ اس وقت تربیت کر رہا ہے، وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، وہ زیادہ وسیع طور پر جانتا ہے کہ اس وقت میں نے کس کو کھڑا کرنا ہے، کس کو بٹھانا ہے۔ ممکن ہے آپ اس کے اپنے خطیب کی طرف منہ کر کے خطبہ سن رہے ہوں، اور خطیب جو ہے وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی اور وہ جو بندے ہیں وہ تو خطیب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے تو نہیں ان کو پتا ہوتا۔ تو اگر خطیب کہتا ہے او بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، ذرا ادھر بیٹھ جاؤ، تو وہ جگہ بنا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھی میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تمام جگہیں جہاں بیٹھنا اور اٹھنا اس وقت امیر کا حکم ماننا اور جو قائد ہے اس کا حکم ماننا، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آگے؟ اللہ کیا کرے گا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یہ ایک ہے، والذین اوتوا العلم، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ کس میں یرفع کرے گا، بلند کرے گا؟ درجات۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا تو تم کھڑے ہو جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اللہ تعالی ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، بلند کر دے گا، یرفع بلند کر دے گا، درجات، کیا جی؟ درجات، ان کے درجات بلند کر دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ سورہ مجادلہ کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے امیر کا، اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اور دوسری طرف یہ اس کھڑا ہونے پہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں تم میں سے وہ بھی، اور جو اہل علم ہیں، علم جو جاننے والے ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، وہ بھی، ان کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ کس چیز کا انتخاب کریں گے ہم؟ جی میں پوچھ رہا ہوں۔ جی ظاہری بات ہے ہم سر، اس کی اطاعت جی ہی ہم کریں۔ درجات کے بلند ہونے کا انتخاب کریں گے، ہم امیر کا حکم مانیں گے، بالکل۔ اور اس طریقے سے بیٹھنے کے مجلسوں کا ذکر ہو رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اس میں بتایا تھا کہ جب یہ آ جائے تو اس کا ترجمہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ انتہائی خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ انتہائی خبر رکھنے والا ہے بما تعملون، ان چیزوں کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اب پڑھتے ہیں جی مل کے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، کہا جائے جب تمہیں کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، پیدا کرو، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فصفحوا تو تم کشادگی پیدا کرو، تو تم کشادگی پیدا کرو۔ جملہ یہاں آ گیا، یفصح اللہ لکم،
اللہ تمہارے لیے اللہ کشادگی تعالیٰ پیدا تمہارے کرے لیے گا کشادگی پیدا کرے گا اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ہاں جب کہا جائے کہ تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، زیادہ بہتر ہے۔ انشزو ہوتا ہی یہ ہے کہ نیچے سے اوپر باقاعدہ حرکت کے ساتھ اوپر آنا، جی، تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فنشزو، تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو جایا تم کرو۔ اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ اللہ ان تعالیٰ لوگوں کو جو درجات تم میں سے ایمان لائے بلند بلند کرے کرے گا گا۔ اللہ تعالی ان لوگوں کے جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا اور جن دولوں کو علم دیا گیا، درجات، درجات میں کو بلند کرے گا۔ بلند کر دے گا۔ یرفع درجات ہے اصل میں، واللہ بما تعملون خبیر۔ اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ انتہائی خوب خبر خبر رکھنے والا ہے اس ان چیز چیزوں کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ کیسر بھائی پلیز۔ جی، انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے یا شیطان کے عمل میں سے ہے۔ عمل میں سے، ٹھیک ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ شیطان ان لوگوں کو جو ایمان لائے غم میں مبتلا کرے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور وہ ان کو ہرگز کچھ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو کشادگی پیدا کیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فَانشُزُوا، تو اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں کے بھی جن کو علم دیا گیا، درجات بلند کر دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کی خوب خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی۔ وقت ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جناب پڑھنا قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ جی آمین آمین۔ کل انشاءاللہ 5 منٹ لیٹ کلاس ہوگی، تو پروفیسر صاحب 8:10 پر جوائن کریں گے، ہم 7:35 پر جوائن۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔